ایمانداری سے جاننا چاہتا ہوں عالیہ، خدا کی قسم مجھے کوئی سمجھا دے یہ بات کہ جب آپ کے ادارے میں مثال کے طور پہ لوگ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب آئیے بسم اللہ کھانا کھائیے، ہمارے پاس بستر لیجئے، ہمارے پنکھے استعمال کیجئے، بجلی استعمال کیجئے، ہمارے غسل خانے استعمال کیجئے، غسل یہاں پہ کیجئے، کپڑے ہم آپ کو دیتے ہیں، عزت اور تحفظ ہم آپ کو دیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ سارے معصوم ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بلال بھائی. دیکھیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور جو آتا ہے خاص طور پہ عورت اور بچے کے لیے تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس کو روڈ پر نہیں چھوڑ سکتے، ہم فوراً اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم عدالت نہیں ہے نا، ہمارا تو کام ہے انہیں پناہ دینا، انہیں انیشلی سپورٹ کرنا، انہیں نارمل کرنا، جو جیسا بھی ہو. لیکن مجرم کو ہم اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتے. جب یہ چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے، ظاہر ہے جو آتا ہے ہمارے پاس قانونی چارہ جو ساری ہوتی ہے، لیگل ایڈ ہم دیتے ہیں انہیں، اور لیگل ایڈ میں چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. دو چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، ایک جب قانونی طور پر ان کو ہم لے کر جاتے ہیں عدالتوں میں تو چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، پھر جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. دوسری چیز، جیسے ہی میرے پاس کوئی آتا ہے بلال بھائی، انسان کی فطرت نہ چھپ نہیں سکتی، وہ جیسے ہی رہنا شروع کرتا ہے اس کا چلنا اٹھنا بولنا بالکل نہیں بدلتی. وہ مجھ پر بہت جلدی آیا ہو جاتی ہے، شاید آ کے پہلی میٹنگ میں جو شیلٹر میں داخل ہوتا ہے مجھے تھوڑی دیر کو دھوکہ دے سکے، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب کسی کے ساتھ آپ رہتے ہیں بستے ہیں تو آپ کو اس کی ایک ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں سچ جھوٹ کتنا ہے، اس کے کردار میں کتنی چیزیں آگے پیچھے ہیں، اور پھر وہ ایک سوچ میری بنتی ہے کہ یہ انسان کتنا مظلوم ہے، کتنا ظالم ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو قتل کرنے کے بعد بھی معصوم ہو اور اس کے بعد عدالت بھی اس کو چھوڑ دے، اور 3 بچوں کو، لاہور کی میں عسکری 11 کی بات کر رہا ہوں، 3 بچوں کو قتل کرنے کے بعد گاڑی نکال کے ماڈل ٹاؤن جا کے اپنے وہ دوست سے کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے اور میرے راستے کے سارے جو روڑے تھے وہ میں نے ختم کر دیے. اور اس وقت گھر میں جب وہ 3 بچوں کو مار رہی تھی شاہ صاحب، اس وقت اس نے گھر کے اندر اونچی آواز میں تلاوت لگائی ہوئی تھی تاکہ بچوں کی چیخوں کی آواز باہر نہ جائے. میں کیسے یہ بات سوچ لوں کہ جب آپ کہتی ہیں کہ ہم نے ہر کسی کو پناہ دینی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی توقیر بہت ہے، لیکن اس ظلم کو میں آج کے معاشرے میں عالیہ کیسے جسٹیفائی کروں؟ بلال بھائی، اگر آپ نے عورت کو، ایک اچھی عورت کو عزت نہیں دی تو میں عورت کی یہ ٹرانسفارمیشن دیکھ رہی ہوں، بہت بری طرح دیکھ رہی ہوں، اور بہت جلد. اور یاد رکھیے گا یہ اللہ کہتا ہے کہ جس چیز کی تم قدر نہیں کرو گے وہ چیز تم سے چھین لی جائے گی. جب آپ نے ان عورتوں کی، کیونکہ میں اس عورت کو بھی جانتی ہوں جس نے اپنی بچی کو 1.5-2 سال کی بچی کو قتل اس لیے کیا تھا کہ اس نے ایک گینگ وار کے بندے سے شادی کر لی تھی محبت میں، اور بعد میں پہلے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا، جب بچی تک بات آئی تو اس نے بہت بچنے کی کوشش کی، وہ ماں کے گھر گئی، باپ کے گھر گئی، ہر جگہ. وہ گینگ وار کا بندہ تھا، طاقتور تھا، ہر جگہ سے کھینچ کے لے جاتا تھا. جب اس نے قتل کیا اپنی بچی کو، وہ سزا کاٹ کر میرے پاس شیلٹر میں آئی تھی تو روتے ہوئے کہا میں کسی کی گناہ گار نہیں ہوں، اگر گناہ گار ہوں تو اپنے رب کی یا اپنی اس معصوم بچی کی. وہ دنیا میں ہر جگہ گئی، اگر وہ نہیں جا سکی تو کہنے لگی میں اپنی اس بیٹی کی اس چھوٹی سی قبر پر نہیں جا سکی جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے ختم کیا. تو عورت یا ماں 2 طرح کی ہے. اگر آپ نے عورت کو، جو ہمارے معاشرے کی عورت تھی، اس کو اس کا مقام نہیں دیا، آپ نے اس کی عزت کو نہیں برقرار رکھا، تو یاد رکھیے گا کہ عورت اب اس طرح کی قربانی دینے کو مزید تیار نہیں ہے.